ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل احترام میرے انتہائی محترم دوست مولانا ظفر محمود فراشوی صاحب، علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین کرام، آپ نے آج کی موضوع کی مناسبت سے دو انتہائی ولولہ انگیز خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ اس پہ چندہ کسی اضافے کی گنجائش نہیں، اور یوں بھی نماز ظہر کا وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ حضرات، آج میں اور آپ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ حسین جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی گود میں ولادت باسعادت پائی۔ حضرت سیدہ وہ ہے کہ جملہ صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر سب کے سلام کا بھی جواب دیں اور سب سے ملاقات بھی فرمائیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر، اور یہ لخت جگر میں نے نہیں کہا، خود زبان رسالت سے ادا ہوا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں تو سرکار علیہ السلام ان کی محبت میں کھڑے ہو جائیں، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس کی محبت میں زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، اس کے احترام میں آسمان پر فرشتے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت حضور سے محبت ہے، حضرت فاطمہ سے بغض حضور علیہ السلام سے بغض ہے۔ حضرت حسین فاطمہ کی گود میں پیدا ہوئے اور علی کے سایہ شفقت میں پروان چڑھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی، اور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لپیٹ کر خدا کا یہ پیغام اپنی امت کو سنایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت
یطہرکم تطہیرا، ہر حرص اور ہر ہوس کو، وہ حرص اور ہوس پیسے کی ہو یا اقتدار کی ہو، ہر قسم کی وہ نجاست جو کردار کی چادر کو میلا کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے خانوادہ نبوت کو اس سے پاک اور صاف کر دیا۔ حضرت محترم حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت، وہ علی المرتضیٰ کہ فرمایا گیا اگر حضرت آدم علیہ السلام کا علم، حضرت صالح کا زہد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب و جلال ایک جسم میں دیکھنا ہو، ایک ذات میں دیکھنا ہو، تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے لیے یہ طریقہ کار، یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے سرداران قریش کو اپنے گھر پر دعوت دی، کھانے پہ بلایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے توحید کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا۔ یہ سن کر سرداران قریش طیش میں آ گئے، استہزاء کیا، لیکن ایک نو آموز بچہ، ایک کھلتی ہوئی کلی، جوانی کی حدوں کو چھونے والے سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے سرکار دو جہاں علیہ السلام، میری ٹانگیں پتلی ہیں، آشوب چشم کا مریض ہوں، لیکن اعلان کرتا ہوں کہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کفار نے استہزاء کیا کہ دعویٰ کرنے والا دیکھو، وہ بھی ایک یتیم بچہ ہے، اور دعوے کی تائید کرنے والا یہ آشوب چشم کا مریض، یہ نحیف و نادان، بالکل جس کی شعور کی آنکھ اب کھل رہی ہے، وہ دعوے کی تائید کر رہا ہے، مذاق کیا۔ لیکن سیرت نگار نے لکھا کہ وقت نے اس بات کی شہادت دی کہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا تھا اور دعوے کی تائید کرنے والا بھی اپنے دعوے میں سچا تھا۔ دعویٰ کرنے والا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دعوے کی تائید کرنے والے وہ علی المرتضیٰ۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، مدینہ طیبہ میں بسیرا کیا، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، حنین ہو، داد شجاعت دی، ابو بکر کا دور گزارا، عمر کا دور گزارا، عثمان کا دور گزارا۔ علی المرتضیٰ نے اپنا پورا دور جو شورش زدہ تھا اس کو کامیاب حکمت عملی سے گزارا، اور کوفے کی جامع مسجد میں چاقو کا وار کھانے کے بعد پورے آہنگ کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کون سی تھی کہ میں نے شعور کی آنکھ کھولتے ہی جو وعدہ کیا تھا آج اس کو نبھا کے روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور سیدنا حسین
ایک میدان میں کھیل رہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھیلتے کھیلتے جوش میں آ کے کہا کہ تم میرے ساتھ کیا بات کر سکتے ہو، تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ ادھر رگوں میں خون فاروقی تھا، ذرا جوش سا آیا، اور اسی جوش کی کیفیت میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور عرض گنا ہوئے کہ ابا مجھے حسین نے طعنہ دیا ہے کہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا واقعاتاً حسین نے یہ بات کہی ہے؟ عرض کیا ہاں ابا حضور ابھی ابھی کھیلتے ہوئے یہ کہا ہے۔ فرمایا یہ کاغذ لو، یہ قلم لو، واپس حسین کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، یہی تحریر لے کر کل روز محشر پیش ہو جاؤں گا اور نجات کی ضامن ہو جائے گی۔ میں تیزی سے سفر کرتے ہوئے حضرات آپ کو اس مقام پر لے چلتا ہوں کہ جو حکومت سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم فرمائی تھی، جن اقدار کا بول بالا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ تشکیل دی تھی، انہی بنیادوں پر اس عمارت کو سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا، سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا ساتھ دیا، انہی بنیادوں پر اس کو بلند فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے عمر ابن الخطاب کا ساتھ دیا، قاضی القضات کے چیف جسٹس کے عہدے پر ابو بکر کے دور میں اور عمر کے دور میں سیدنا علی المرتضیٰ فائز تھے۔ اور میں یہ تاریخی حقیقت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کئی مواقع ایسے آئے جن پر سیدنا فاروق اعظم نے ایک فیصلہ فرمایا، علی المرتضیٰ کی خدمت میں سائل گئے، آپ نے دوسرا فیصلہ فرمایا، حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور علی المرتضیٰ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ سیدنا عثمان کا دور گزرا، حضرات محترم یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس وقت حضرت عثمان کے گھر پر بلوائیوں نے حملہ کیا تو آپ کے صدر دروازے پر، مین دروازے پر جو دو نوجوان پہرا دے رہے تھے وہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پانے والے اور علی المرتضیٰ کے سایہ شفقت میں زندگی کی بہاریں دیکھنے والے حضرت علی کے حکم سے یہ دونوں شہزادے حضرت حسن تھے اور حضرت حسین تھے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات محترم بلوائی صدر دروازے سے اندر نہیں گھسے، صدر دروازے سے اندر نہیں آئے، وہ دیوار پھلانگ کر، پچھلی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، اس لیے کہ جو دو شہزادے صدر دروازے پر پہرا دے رہے تھے ان سے مقابلہ کرنا بلوائیوں کی ہمت نہیں تھی، ان کے بس کا روک نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت منعقد ہوتی ہے اور حضرت علی کے بعد 6 مہینے کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی ایک بات کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی، یہ وقت معین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے ملا کر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچ جاتا ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد امیر معاویہ کی حکومت کو سیدنا حسین اور سیدنا حسن دونوں بھائیوں نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دونوں بھائیوں نے امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد جب یزید تخت خلافت پر آیا، آپ نے یہ واقعہ ذاکرین سے اور علماء سے اور خطباء سے بڑے رنگین انداز میں کئی مرتبہ سن چکے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک بنیادی اور مرکزی نقطے پر آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین کے پاس دو آپشن تھے، دو اختیار تھے کہ نظام حکومت یکسر تبدیل ہو جائے، خلافت علی منہاج النبوہ یکسر تبدیل ہو جائے، ملوکیت میں تبدیل ہو جائے، بادشاہت میں تبدیل ہو جائے، اقدار اسلامیہ پامال ہو جائے، سود جائز ہو جائے، شراب اور زنا عام ہو جائے، یزید سے صلح کر لی جائے۔ دوسرا اختیار، دوسرا آپشن جو سیدنا حسین کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد الرسول اللہ کی دین پہ آنچ نہ آنے۔ مجھے آپ سوچ کر سرگوشی میں بتا دیجئے کہ نواسہ رسول کو کس آپشن کو اختیار کرنا چاہیے تھا؟ اقتدار میں بندر بانٹ کر لیتے، دولت پہ راضی ہو جاتے اور اقدار اسلامیہ سے منہ پھیر لیتے، نظام حکومت کو یکسر بدل کے رکھ دیا جاتا، حضرت حسین آنکھیں بند کر لیتے، یا وہ آپشن اختیار کرتے جو آپشن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بعد میں اختیار فرمایا۔ حضرات محترم، نواسہ رسول نے وہی اختیار کیا، اسی کا انتخاب کیا جو نواسہ رسول کے شایان شان تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزم و ثبات، استقامت، شجاعت، دلیری، جانثاری کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے جتنے پیغمبران اعظام گزرے، حضرات محترم ان کے خاندان والوں نے خود ان سے ٹکر لی، لیکن یہاں پہ تاریخ اپنا ایک نیا موڑ مڑتی ہے۔ وہاں حضرت نوح کا بیٹا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ سر کٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہری ہے امام علی مقام، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرات محترم، مومن کی یہی شان ہے کہ اس کا سر خداوند عز و جل کے حکم کے بغیر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، وہ اسی کے تابع ہے، اسی کے سامنے سرنگوں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی
کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے سر الا اللہ بر صحرا نوشت، سر الا اللہ بر صحرا نوشت، صدر عنوان نجات ماں نوشت، کہ حضرت حسین نے اپنے خون کی رنگینی سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ طیبہ کربلا کے ریگزار پر لکھا، اور یہ صرف لکھا نہیں، گویا ہماری نجات کا عنوان لکھ دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ دیکھو اگر حیات جاویدانی پانی ہے تو پھر دین پہ کٹنا سیکھو، پھر دین پہ مرنا سیکھو۔ جھکنے والے مرتبے نہیں پایا کرتے، کٹنے والے مرتبے پایا کرتے ہیں۔ عزت ان کی ہوتی ہے جو اصولوں پہ کاربند ہوتے ہیں، اور جو بے اصولی کی زندگی گزارتے ہیں وہ جیتے بھی ہوتے ہیں تو مروں کا ان پہ اطلاق ہوا کرتا ہے۔ ایک مصری ادیب ہے، شوقی اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو منو مٹی کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آج حضرات محترم کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ یزید زندہ ہے یا حسین زندہ ہے؟ میں کون سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ علی پور فراش کے گھر گھر میں پھریے، آپ کو کتنے حسین ملتے ہیں؟ ذرا کوئی یزید بھی ڈھونڈ کر لا کے دکھائیے، کوئی ہے علی پور فراش میں یزید؟ حسین نیکی کی علامت بن گیا اور یزید بدی کی علامت بن گیا۔ آج جو لوگ کبھی خارجیت کا مظاہرہ بھی کریں، لیکن اگر کوئی ظلم کی بات کریں، کوئی جبر کی حقائق کرے، تو مثال یہی دیتے ہیں کہ ہم اس یزیدیت کو قبول نہیں کر سکتے۔ حسینیت فتح کی علامت ہے اور یزیدیت شکست کی علامت ہے۔ حضرات محترم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خانوادہ نبوت کو قربان کر کے اور یوں سمجھیے اپنے گھر کو اجاڑ کے امت کے گھر کو بسا دیا ہے۔ حضرات محترم جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا، جو میرے پڑھے لکھے دوست ہیں جنہیں تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، وہ میری اس بات کو بے شک کھنگال کے دیکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کربلا کا وہ کردار ہے کہ میں پورے ایک یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدتینت شخص اس وقت کوفہ کا گورنر نہ بنایا جاتا تو شاید یہ کربلا کا واقعہ روپذیر ہی نہ ہوتا۔ یہ دو شخص عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن، یہ وہ بد کردار اور بدتینت قسم کے کردار ہیں جنہوں نے اہل باپ کی دشمنی میں حدوں کو پھیلانا۔ لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان دونوں پر سارا ملبہ ڈال کر کوئی یزید کی برات کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ دونوں یزید کے کارندے تھے اور ان دونوں کے تمام افعال کا ذمہ دار، ان کے تمام اعمال کا ذمہ دار یزید ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنی ناپاک چھڑی کو اٹھاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور بےہودہ گفتگو کرتا ہے۔
حضور علیہ السلام کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں. جب وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں برداشت نہیں کر سکے. حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او بدبخت انسان، تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ان لبوں کو محمد الرسول اللہ کے لبوں کے ساتھ میں نے سرکار کو ان لبوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان رخساروں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اس شخص کو سرکار علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ دیکھا ہے. وہ بیان کر رہے تھے غالباً پیسا. ایک مرتبہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے مبارک کندھوں پر سیدنا حسین تشریف فرما تھے. سامنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ ایک انتہائی مبارک منظر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے. نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے. سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق یہ نہ کہو نعم الراکب و نعم المرکب، کتنا خوبصورت سوار ہے، کتنی خوبصورت سواری. ذرا سوار کو بھی تو دیکھو، یہ کون میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرات محترم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اقتدار کے لیے نہیں تھی، اقدار اسلامیہ کا علم بلند کرنے کے لیے تھی. اس ریاستی نظام کو قائم رکھنے کے لیے تھی جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم فرمایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ میراث ہے کہ اگر مسلمان سیدنا حسین کو اسوہ بنا کر اپنی مدنی زندگی کو گزاریں، اپنے امور مملکت کو چلائیں، تو حضرات محترم پھر کرنے اول کا دور واپس آ سکتا ہے. میرے والد گرامی کا ایک جملہ جو میری نوکے زبان ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، حسین آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کی گود چاہیے، فاطمہ کی گود چاہیے. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں بھی حسینی کردار کو دیکھیں تو پھر اپنے گھروں پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، پھر گھروں پہ توجہ دینی ہوگی، پھر اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہوگا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر ہم اپنے اس منافقانہ کردار کو بدلنا ہوگا. پھر ہمیں حسین کے قدوم کو چوم کر اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا ہوگا. حسین نے آسائش کو قبول نہیں کیا، صعوبت کو قبول کیا. حسین نے دولت کو ٹھوکر ماری. اس پورے خاندان نے اس ظاہری جاہ و حشمت کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا. آج پوری دنیا اسلام ان کی عقیدت میں جھوم رہی ہے. اقبال نے کہا تھا سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے. سلطان کے لیے ہے نہ تونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے. زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، اور ایک کوہنا ردا پھٹی ہوئی چادر، ایک کوہنا ردا بنت پیغمبر کے لیے ہے. زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں،
اور ایک کہن ردا بنت پیغمبر کے لیے ہے کیسر و کسرا کے لیے کند مئے ناب، ہے کیسر و کسرا کے لیے کند مئے ناب، اور ایک نان جبین فاتح خیبر کے لیے ہے، ایک نان جبین فاتح خیبر کے لیے ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وقت زیادہ لے گیا ہوں۔ حضرت مدینہ طیبہ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ آپ نے ایک لنگر خانہ قائم کیا تھا جس میں مسافر دور دراز سے آنے والے لوگ، روزہ اطہر پر حاضری دینے والے زائرین مستفید ہوتے تھے۔ ایک مسافر آپ کے لنگر خانے سے مستفید ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہے، ستو کھا رہا، ستو کھا رہا۔ اس نے کہا بابا جی ساری دنیا ادھر علی کے بیٹے حسن کے لنگر سے مستفید ہو رہی ہے، آپ یہاں ستو کھا رہے ہیں، ادھر جائیے، بڑے انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے ہیں، آپ بھی ان سے لذت کام ہے۔ بابے نے کہا نہیں، میرے نصیب میں یہ ستو لکھے، ستو لکھے۔ حاجی بابا نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسافر پھر حضرت حسن کے لنگر میں پہنچا اور حضرت حسن کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور عجیب بات ہے، آپ کے لنگر سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے اور مسجد نبوی میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ستو کھا رہا۔ کہا ان کو پہچانا نہیں؟ ان کو نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا ذرا پہچان کے تو دیکھتے، وہ میرے بابا علی ہیں، وہ میرے بابا علی ہیں، سلطان کے لیے ہے نہ تمنگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے، زربفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، اور ایک کہن ردا بنت پیغمبر کے لیے ہے کیسر و کسرا کے لیے کند مئے ناب، اور ایک نان جبین فاتح خیبر کے لیے ہے۔ کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، یہ جاہو حشم میری ٹھوکر کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔